الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد باب ما جاء فی خف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا حناد بن السری حدثنا بقیع عن دلہم ابن صالح عن حجیر ابن عبد اللہ عن ابن بریدۃ عن ابیہ ان النجاشی اہدى للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خفین اسودین ساذجین فلبسہما ثم توضأ ومسح علیہما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے، حیات طیبہ سے متعلق جو واقعات رونما ہوئے، جو چیزیں آپ نے استعمال فرمائیں، ان چیزوں کے اندر کیا چیزیں ایسی تھیں جو نوٹ کیا صحابہ نے، ان تمام احادیث کو یہاں پر جمع فرمایا۔ اسی کو تعبیر کیا شمائل سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھا استعمال فرمایا، تو کنگھا کس طرح استعمال فرماتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر موزے پہنے تو کون سے موزے پہنے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر چپلیں استعمال فرمائیں تو چپلیں کون سی استعمال فرمائیں، اس کی کیا شکلیں تھیں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لباس استعمال فرمایا، کپڑے استعمال فرمائے تو کون سے کپڑے استعمال فرمائے۔ سب چیزوں کو صحابہ نے یہاں پر جمع بیان کیا، اور محدثین حضرات نے اپنے اپنے زمانے میں ان احادیث کو، جن کو صحابہ نے آپ کے استعمال میں دیکھا اور ان کو بیان فرمایا، تو محدثین نے اس کو کتب میں، کتابوں میں جمع فرمایا۔ امام ترمذی نے اس کو شمائل کے اندر جمع کر کے شمائل ترمذی شمائل اس کا نام دیا، اور شمائل ترمذی سے یہ مشہور ہے۔ ہم نے جو پچھلا باب پڑھا تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے متعلق باتیں تھیں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزوں سے متعلق گفتگو ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو موزے استعمال فرمائے، حضرت بریدہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ نجاشی حبشہ کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں اس کا لقب ہوتا تھا نجاشی۔ بندہ کوئی بھی بیٹھے بادشاہ کی گدی پر، اس کا نام کچھ بھی ہو، لیکن لقب اس کا ہوتا تھا نجاشی۔ تو یہ جو نجاشی ہے، اس کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت پہنچی، اور پہنچی بھی کیسے تھی؟ جو ہجرت کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حبشہ پہنچے تھے، ان صحابہ کرام کے متعلق کفار و مشرکین نے کچھ آدمی بھیجے اور نجاشی کو ورغلانا چاہا کہ ہمارے کچھ بھائی ہیں اور ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے لوگ ہیں جو آپ کے یہاں کر بس گئے ہیں اور وہ لوگ بے دین ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کریں۔ نجاشی نے کہا کہ میں پہلے ان سے بات کروں گا، ان کو بلا بھیجا۔ تو اس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جو تقریر فرمائی، اس کی وجہ سے نجاشی کے دل میں ایمان گھر کر گیا تھا، لیکن ابھی ایمان قبول کیا نہیں تھا جس وقت کہ انہوں نے موزے بطور ہدیے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے تھے۔ تو فرماتے خفینی، موزے بھیجے، دونوں کیسے تھے؟ اسودینی، کالے تھے، اور کیسے تھے؟ ساذجینی، سادے سمپل تھے، اس میں نقش و نگار نہیں تھا۔ یہ اس زمانے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں استعمال فرمائی، اس میں موزے، تو موزے جو ہوتے تھے چمڑے کے، جیسے ہمارے زمانے میں بھی اپنے چمڑے کے موزے دیکھے، سردی کے زمانے میں پہنتے ہیں بہت سے لوگ، تو یہ ٹخنوں سے اوپر تک ہوتے تھے۔ اور دوسری چیز استعمال ہوتی تھی جس کو آگے بیان کریں گے، نال، اور اس کو جوتے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں جوتے جیسے ہمارے زمانے میں ایسے نہیں ہوتے تھے، بلکہ نیچے تلیا ہوتا تھا، پتلا سا چمڑا ہوتا تھا، اور جیسے سلیپر میں اوپر دو بدیاں ہوتی ہیں، اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استعمال فرمایا، نیچے سے جو تلیا ہے اس میں ایک پٹی جوائنٹ ہوتی تھی، اور دو پٹی کراس ہو کر آگے اور دو پیچھے کی طرف آتی تھی۔ ان دو پٹیوں میں ایک پٹی تو انگوٹھا اور اس کے بازو والی انگلی کے درمیان ہوتا تھا، اور دوسرا بیچ والی انگلی اور اخیر سے پہلے والی انگلی کے درمیان میں ہوتا تھا۔ یہ تسمہ بولتے ہیں اس کو، اس طرح سے وہ پہنا جاتا تھا، اور اس کا نقش بھی آپ نے بہت سی جگہ پر دیکھا ہوگا
شارحین نے اپنی اپنی شروحات میں اس کا نقشہ بھی بیان کیا ہے. اگر آپ کو دکھ رہا ہو، یہ نقش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک کا اس زمانے میں جو استعمال فرماتے تھے یہ ہوتا تھا. اور آگے حدیث کے اندر جیسے کہ آئے گا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک چپل پہنے جانے کا جو رواج تھا وہ اسی طرح کی چپل کا تھا. یہ دو اس میں تسمے ہوا کرتے تھے. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک تسمے کا رواج پڑا، اور وہ ایک تسمہ تو ہم بھی اپنی جو سلیپر پہنتے ہیں وہ اس میں ایک ہی ہوتا ہے، انگوٹھے کے بیچ میں وہ پہنی جاتی ہے. اس طرح سے تسمے اب ہمارے زمانے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں. یہاں پر جو موزے کا بیان ہے، اس موزے میں حضرت نجاشی نے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجا ہے، خفین، موزوں کو خفین کہا جاتا ہے. اور یہ دونوں کالے تھے، سادے سمپل تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنا پاکی پر، یعنی وضو فرمایا، پہن لیا. پھر ثم توضا ومسح، پھر جب بعد میں ضرورت پڑی تو آپ نے وضو میں اس موزے پر مسح فرمایا. یہ ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے. سردی کے زمانے میں اگر آپ موزہ استعمال کرتے ہیں، چمڑے کا موزہ، تو چمڑے کے موزے پہ مسح کرنے کی اجازت ہے. جیسے کہ یہاں پر ومسح علیہما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں موزوں پر مسح فرمایا. تو موزہ جو شخص پہنا ہو اس کے لیے وضو میں یہ سہولت ہے کہ چہرہ دھو لیا، دونوں ہاتھ دھو لیے کوہنیوں تک، سر کا مسح کر لیا. پھر پیروں کو موزہ اتار کر دھونے کی ضرورت نہیں. اگر باوضو موزے پہنے تھے تو اب موزوں پر صرف مسح کر لیا جائے گا. آگے انگلیوں کی طرف سے یوں، پیر کے انگلیوں سے اوپر کی طرف مسح کر لیا جائے گا. تر ہاتھ لے کر بھیگے ہوئے ہاتھ سے مسح کیا جائے گا. یہ سہولت دی. اگر آپ مقیم ہیں تو مقیم کے لیے 1 دن 1 رات اجازت ہوگی. 1 دن 1 رات، یعنی آپ نے پہنا، سمجھیے کہ فجر کی نماز میں آپ نے پہنے، آپ کا وضو ٹوٹا اشراق کے وقت میں، اور اشراق کے وقت میں آپ نے وضو کیا، تو اس وقت، یعنی جس وقت وضو ٹوٹا اس وقت سے لے کر آئندہ کل تک اس پر مسح کرنے کی اجازت ہوگی. 24 گھنٹے. پھر 24 گھنٹے گزر گئے، پھر اتار کر آپ وضو کر لیجئے. اگر باوضو ہیں تو صرف پیر دھو لیجئے موزے اتار کر، آپ کا وضو برقرار ہو جائے گا. مسح دوبارہ کرنے کی آپ کو اجازت ہو جائے گی جب آپ موزے پاکی پر پہنیں گے تو. اور اگر آپ سفر میں ہیں تو سفر میں موزوں پر مسح کرنے کی اجازت 3 دن 3 رات، وہی وضو ٹوٹنے سے لے کر 36 گھنٹے تک آپ کو اجازت ہوگی وضو کرنے. یہ سفر کے لیے کچھ سہولتیں جو شریعت نے دی ہیں، جیسے نماز جیسی فرض عبادت میں قصر، کہ آپ اگر 4 رکعت ظہر کی آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو 4 رکعت نہیں پڑھیں گے بلکہ 2 رکعت پڑھیں گے. عصر کی، عشاء کی آپ کو 2 رکعت فرض کی اجازت ہو گئی. تو یہ جیسے اور سہولتیں ہیں سفر میں. ایک سفر میں یہ بھی اجازت ہے کہ سفر میں آدمی جو ہے راحت کی شکلیں کم ہوتی ہیں تو موزے بار بار اتار کے پیروں کو دھونا اس سے بہتر ہے. تو یہ جو لمبے سفر کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے موزوں پر مسح. اور سردیوں کے اندر آپ پورا وضو کر لیں، پیر دھونے کے اندر بڑی جان نکلتی ہے. لیکن یہی آپ موزے پہن لیں تو مسح کرنے میں یوں لگتا ہی نہیں کہ وضو کیا، اتنی سہولت ہو جاتی ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. بہت سے لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا کہ کیسے ہو سکتا ہے، جب پورا پیر دھونے کا حکم ہے اور پاکی اسی وقت حاصل ہوگی جب پیر دھویا تو موزے پر مسح کرنے سے. پھر دوسرا عقلاً اگر آپ دیکھیں تو پیروں پر مسح جو ہونا چاہیے وہ نیچے کی طرف ہونا چاہیے، وہاں گندگی لگی ہے، لیکن شریعت نے عقل کے خلاف اوپر مسح کرنے کا حکم کیا. ہم اپنی عقل کے تابع نہیں ہیں، شریعت کے تابع ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، آپ کا جو طریقہ ہے، اس طریقے پر عمل کیا جائے گا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أزكي هما أم لا. حضرت دحیہ کلبی یہ بڑے خوبصورت صحابی، بہت خوبصورت صحابی.
عام طور پر حضرت جبریل علیہ السلام انہی کی شکل میں تشریف لاتے تھے. جب انسانی شکل میں آتے تھے نبی پاک علیہ السلام کے مجلس میں تو دحیہ کلبی کی شکل میں تشریف لاتے تھے. تو حضرت دحیہ کلبی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ فرماتے ہیں کہ دحیہ کلبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 موزے ہدیے کے طور پر دیے. اور اسرائیل ایک راوی ہیں حضرت جابر اور حضرت عامر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک جبہ بھی ہدیہ کیا تھا. آپ علیہ السلام نے دونوں چیزیں پہنی, موزے بھی استعمال فرمائے اور جبہ بھی استعمال فرمایا, اور فرماتے ہیں اتنا استعمال فرمایا حتی تخرقا, پرانے ہونے کی وجہ سے وہ پھٹ گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا. اور یہ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازکی ہما املا, کہ وہ دونوں موزوں کے بارے میں آپ نے پوچھا ہو کہ یہ مذبوح ہیں یا غیر مذبوح ہیں. کیا مطلب مذبوح یا غیر مذبوح کا؟ مذبوح اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کو ذبح کیا گیا ہو. ذبح جس جانور کو کیا جاتا ہے اور وہ حلال ہیں تو اس کا کھانا حلال ہوگا, اور اگر ذبح نہیں کیا گیا ہے حلال جانور بھی ہے تو اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا. جیسے بکرا ہے, آپ نے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا, وہ حلال ہے. یہی جانور اگر مر جائے, ذبح نہیں کیا گیا, مر گیا, اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا. لیکن دونوں صورتوں میں اگر اس کا چمڑا استعمال کرنا آپ چاہتے ہیں تو استعمال کیا جائے گا, اس کو دباغت دی جائے گی. یعنی بکرا مر گیا, آپ اس کا چمڑا استعمال کر لیجئے, اس کا چمڑا اتروا لیجئے. اس کے چمڑے کو اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو دباغت دی جاتی ہے, یعنی چمڑے کے اندر جو چیزیں رطوبات وغیرہ ہیں جو بدبو پیدا کرے گی, اگر آپ نے کیمیکلز وغیرہ سے صاف کر دیا, نمک وغیرہ لگا کے دھوپ میں سکھا کے اس کو صاف کر لیا تو اس کا استعمال جائز ہوگا چمڑے کا. تو اس جانور کا بھی جس کو ذبح کر دیا ہے, جیسے بقرعید کے موقع پر ذبح کرتے ہیں, بکرے کا چمڑا استعمال کرنا اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں. اب اس کے استعمال کی بہت ساری شکلیں ہیں, صرف یہی نہیں کہ اس کا موزہ بنایا جائے یا اس کا جیکٹ بنایا جائے, بلکہ آپ ڈائریکٹ چمڑے کو دسترخوان بھی بنا سکتے ہیں. اس کو نمک سے صاف کریے, کیمیکل سے صاف کریے, دھوپ میں سکھا لیجئے, جب وہ سوکھ گیا اب اس کا دسترخوان بھی بنایا جا سکتا ہے. اس کو اپنے بیٹھنے کے صوفے وغیرہ کے اوپر بھی, جیسے ہم وہ کارپیٹ وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس کو صوفے کی جگہ پر, کارپیٹ کی جگہ پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایسے ہی جو بکرا مر گیا ہے اس کا چمڑا اتار کر اس کو اگر دباغت دے دی جائے, کیمیکلز وغیرہ سے, نمک وغیرہ سے صاف کر کے دھوپ میں سکھا کے استعمال کرنا چاہیں تو بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس میں نماز ہو جائے گی. ایک مسئلہ اب یہاں پر لگے ہاتھ وہ بھی سمجھیے کہ جو چمڑے کے بیلٹ استعمال کرتے ہیں, بیلٹ, ان بیلٹس کے بارے میں بہت سے نادان لوگوں نے ہوائیں پھیلائیں. تو ہم دیکھتے ہیں نماز کے موقع پر آتے ہیں بیچارے تو بیلٹ کھول کے اس کو لپیٹ کے سائڈ پہ رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. پھر آدمی کو اتنا دھیان تو ہوتا نہیں ہے, وہ بیلٹ یہیں رکھا رہتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے. پھر وہ مدت کے بعد یاد آتا ہے کہ میں بیلٹ چھوڑ آیا تھا. یہ ایک جاہلانہ مسئلہ لوگوں نے عوام کے اندر پھیلا دیا ہے. جو جانور ابھی بتا دیا نا کہ مذبوح یا غیر مذبوح, ذبح کیا ہو یا مرا ہو, کیسا بھی جانور ہو, جب دباغت دے دی گئی چمڑا پاک. شرط یہ ہے کہ وہ چمڑا بھی حلال جانور کا ہونا چاہیے. اگر حرام جانور کا ہے تو دباغت سے بھی پاک نہیں ہوگا. عموماً ہمارے زمانے میں جو چمڑے کی چیزیں رائج ہیں وہ کن چمڑوں سے بنائی جاتی ہے؟ کیا وہ خنزیر کے چمڑے سے بنائی جاتی ہے؟ کیا وہ کتے کے چمڑے سے بنائی جاتی ہیں استعمال کی چیزیں؟ نہیں. ہمارے زمانے میں رائج چیزیں نارملی بکرے کے چمڑے سے, بھینس کے چمڑے سے, گائے کے چمڑے سے, بلکہ کاؤ لیدر لکھتے ہیں وہ لوگ باقاعدہ, اس کی ویلیو ہے. تو جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں وہ حلال جانوروں کی استعمال ہو رہی ہیں. اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کسی فیکٹری میں مشین سے کٹا ہو جانور یا وہ چھری سے کاٹا گیا ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, کیونکہ دونوں صورتوں میں چمڑے کی صفائی ہو رہی ہے, اس کو دباغت دی جا رہی ہے, اس کے بعد چیزیں بنائی جا رہی. پاکٹ میں جو لیدر پاکٹ استعمال کرتے ہیں, جیب میں رکھتے ہیں, تو پھر اس پر بھی سوال ہوگا نا, وہ تو کوئی نہیں رکھ دیتا وضو خانے پر, خالی چمڑا ہی اترواتے ہیں. بیلٹ کو پرس بھی تو استعمال کی چیز ہے, وہ اس میں بھی تو شبہ پیدا ہوگا. جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں اس طرح اس میں بھی فتویٰ دینا چاہیے. بہرحال یہ چیزیں چمڑے کی استعمال کی اجازت ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پر دوسرا جو باب قائم کیا ہے, باب ما جاء فی نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل کے بیان میں, کہ آپ نے چپل کے طور پر کیا استعمال فرمایا. جو بوٹ اس زمانے میں مستعمل نہیں تھے, اور چپل کی شکل میں نے آپ کو بتائی کہ کس طرح استعمال ہوتی تھی.
فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو داود الطیالسی حدثنا حمام عن قتادہ قال قلت لانس بن مالک کیف کان نعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لهما قبالان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حضرت قتادہ نے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نعل مبارک تھے، جو چپل تھی، اس کی شکل کیسی تھی، وہ کیسے تھے؟ تو کہتے کانا قال لہما قبالان، اس میں دو تسمے تھے۔ تسمہ مجھے آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ آپ جو شکل دیکھ رہے ہیں، اس میں جو کراس جا رہا ہے نا، کراس جو بنا ہوا ہے، کالی لکیر دیکھ رہے ہیں، یہ کراس، اسی کو تسمہ کہتے ہیں، جس کو ہندی زبان میں بدی کہتے ہیں۔ بدی جو چپل میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ دو طرف سے آ کے وہ انگوٹھے کے پاس جو مل جاتا ہے جو حصہ، اس کو ہم کہتے ہیں بدی۔ اب وہ آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں آپ بھی جانتے ہوں گے، اور عربی کے اندر اس کو قبالان کہا جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ اردو کے اندر تسمے سے کیا جاتا ہے۔ اور تسمہ بھی ایکچولی عربی ورڈ ہے لیکن اردو پہ بھی مستعمل ہے وہ۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جو کراس جیسا بنا ہوا ہے، دو آگے کی طرف گئے اور دو پیچھے کی طرف آئے، اس کو تسمہ کہتے ہیں۔ حضرت انس فرما رہے ہیں کہ دو تسمے والی چپل آپ استعمال فرمایا کرتے تھے۔ حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء حدثنا وکیع حدثنا سفیان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال كان لنعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبالان مثنی شراکهما۔ یہاں پر بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل سے متعلق اتنی ہی بات ہے کہ اس میں دو تسمے تھے۔ البتہ دو تسمے بھی کیسے تھے کہ اس میں دو لیئر تھی، دو لیئر، یعنی مضبوطی کے لیے جو ایک کراس ایک طرف سے دوسری طرف جا رہا ہے، دوسری طرف سے پیچھے کی طرف آ رہا ہے، سل دیا گیا ہو اور یا چپکا دیا گیا ہو۔ حدثنا احمد بن منیع ویعقوب بن ابراہیم حدثنا ابو احمد الزبیری حدثنا عیسی بن طہمان قال اخرج الینا انس بن مالک نعلین جرداوین لہما قبالان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چپلوں کے اندر جو چمڑا استعمال ہوا تو اس زمانے میں ہمارے زمانے کی طرح بہت وہ تہذیب اور تمدن والا ترقی یافتہ دور نہیں تھا۔ جیسے ہمارے یہاں چمڑے کو آپ دیکھتے ہیں، چمڑے کو اتنا ڈیولپ کرتے ہیں وہ لوگ کہ بہت مرتبہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ چمڑا ہے یہ، اس میں بال وغیرہ بالکل نکال دیتے ہیں۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں ایسا تھا کہ بال لگے ہوتے تھے اور چمڑے کی چیزیں استعمال کی تیار کر دی جاتی تھی۔ عموماً چپلیں جو پہنی جاتی تھی اس میں بال لگے ہوئے ہی ہوتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو چپل تھی، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نعلین جرداوین، اس میں بال نہیں تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چپلوں میں، اور تسمے دونوں تھے جیسا کہ پیچھے والی روایت میں بھی گزرا۔ فرماتے ہیں قال فحدثنی ثابت، حضرت انس بن مالک کی ہمارے پاس نکال کر لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل ہیں۔ تو یہ جو حضرت تہمان ہیں، عیسیٰ ابن تہمان، یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چپلوں کو جب لے کر آئے تو مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا ہے۔ بعد میں جب حضرت انس رضی اللہ عنہ چلے گئے، فحدثنی ثابت بعد انس، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چلے جانے کے بعد مجھ سے عیسیٰ ابن تہمان نے بیان کیا انہما کانتا نعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ دونوں جو ابھی نال تم نے دیکھے، جو چپلیں دیکھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چپلوں کا یہ شیپ تھا اور یہ اس کی بناوٹ تھی۔ فرماتے ہیں حدثنا اسحاق بن موسیٰ الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن سعید بن ابی سعید المقبوری عن عبید بن جریج انه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية قال اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب ان البسها۔ یہ روایت میں کچھ باتیں ایکسٹرا ہیں، اس میں ایک مسئلہ بھی ہمیں سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چپلوں کا حال جو بھی بیان کیا اس میں یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی چپل بال والی نہیں تھی، چمڑا جو ہے بالوں سے خالی تھا۔ تو حضرت عبید ابن جریج یہ فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے
کہ میں آپ کو کچھ چپلیں پہنے ہوئے دیکھتا ہوں جس میں بال نہیں ہوتے ہیں، اور بخاری شریف کی روایت میں تو یہاں تک ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اعتراض کیا کہ آپ کے دوستوں کو میں نے دیکھا ہے وہ تو بالوں والی چپلیں پہنتے ہیں اور آپ بغیر بال والی چپل کیوں پہنتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے. تو فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ایسی ہی چپل استعمال فرماتے تھے جس میں بال نہیں ہوتے تھے، تو مجھے بھی یہی پسند ہے کہ میں بھی ایسی ہی چپل پہنوں جس میں بال نہ ہو، یعنی چمڑا ہو، چمڑے میں سے بال کو صاف کر دیا گیا ہو، ایسے چمڑے کا میں استعمال پسند کرتا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اور چونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سنتوں کے بہت زیادہ حریص تھے، جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت ابن عمر ایک مرتبہ سفر میں ایک جگہ سے جا رہے تھے، اس موقع پر اپنی سواری کو روک کر ایک جگہ گئے، بیٹھے، جیسے قضاء حاجت کوئی کر رہا ہو، بیٹھ کر اور چلے آئے. کسی نے کہا آپ نے قضاء حاجت تو کی نہیں، بڑی جلدی چلے آئے، کیوں گئے تھے؟ کہا یہاں اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تھے تو آپ نے یہاں پر اسی طرح قضاء حاجت فرمائی تھی، اس لیے میں وہ عمل کرنے گیا تھا. یعنی آپ کی ایک ایک ادا سے اتنی محبت تھی. تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسے دیکھا تو میری بھی یہ چاہت ہے کہ میں بھی ایسے ہی پہنوں. اور فرماتے ہیں وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، اور آپ نے اس میں وضو فرمایا. اس میں محدثین نے کلام کیا ہے کہ وضو کرنا چپل پہن کر، اس کا کیا مطلب؟ حضرت محدثین میں سے بعض تو یہ فرماتے ہیں کہ وضو فرمایا، چپل اتاری، پیر دھویا اور واپس پہن لیا. یعنی چپل پہن کر وضو کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پہنے ہوئے تھے چپل، آپ نے وضو فرمایا، لیکن جب پیر دھونے کی نوبت آئی تو آپ نے چپل اتاری اور اس کے بعد میں پیر دھویا اور واپس چپل پہن لی. یہ مراد وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا سے، یعنی مستقل آپ کہیں چپل اتار کر وضو فرما رہے تھے، ایسا نہیں تھا. اور بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے یہی مراد ہے، یعنی ظاہر جو دکھ رہا ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے، وہی مطلب مراد ہے کہ آپ نے چپلوں کو پہن کر ہی وضو فرمایا. چپل پہنے ہوئے تھے، اسی حالت میں آپ نے، جیسے ہوتا ہے کہ سلیپر اگر ہم پہنے ہوں تو چونکہ سلیپر پیر میں پہنے ہونے سے پانی ہر جگہ پہنچ جائے گا، اس کا یقین ہے. اور دوسرا کہ سلیپر پانی سے خراب ہونے والی چیز نہیں ہے، تو سلیپر پہنے ہو تو وضو کر لیتے ہیں، ہم نل کے نیچے پیر ڈال کر دھو لیتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان دونوں میں سے زیادہ راجح قول کون سا ہے؟ زیادہ تر محدثین پہلے قول کو لیتے ہیں، کیونکہ اس زمانے کا استعمال چمڑے کا تھا. چمڑے کی چپل پہن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیر دھوتے تو ظاہر ہے کہ چمڑا خراب ہو جاتا ہے، اور چیزوں کے خراب ہونے چیزیں جو چیزوں سے خراب ہوتی ہیں، جن وجوہات سے خراب ہوتی ہیں، ان باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رکتے تھے اور دوسروں کو بھی منع فرماتے تھے. اس لیے یہ بات زیادہ بہتر ہے، سمجھ میں یہی زیادہ بہتر آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چپل اتارا، پیر دھویا اور پھر واپس چپل کو پہن لیا. حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن ابي هريرة قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. حدثنا احمد بن منيع حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفيان بن سدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی نعلین مخصوفتین. یہ بھی ایک مسئلے والی روایت ہے. اس دو روایتیں میں نے پڑھی ہیں. پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے، اس میں وہی بات ہے جو پیچھے روایت میں گزر چکی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چپلوں کے اندر 2 تسمے تھے. اور اس کے بعد والی روایت جو ہے وہ حضرت عمرو بن حریث یہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس حال میں کہ آپ چپلیں پہنے ہوئے ہیں، اور مخصوفتین، وہ چپل بھی کیسی ہے، اس میں ڈبل چمڑا لگا ہوا ہے. مخصوفتین کا ایک ترجمہ، اور دوسرا ترجمہ کہ اس میں پیوند لگا ہوا ہے. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. 2 باتیں یہاں پر سمجھنا ہے. پہلی چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپلیں پہن کر نماز پڑھی، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر چپلوں میں نجاست نہیں لگی ہوئی ہے اور چپل نماز میں فولڈ ہوتی ہے، فلیکسیبل ہے کہ آپ جب پیر موڑیں گے تو وہ مڑ جائے گی، اور چپلوں کے اندر آپ کی انگلیاں زمین تک پہنچ جاتی ہو، یا جوتے ہیں اور جوتے میں آپ کا پیر آگے تک ہے،
اس طرح کہ آپ جب زمین پر اس کو رکھیں گے سجدے میں تو آپ کے آگے کی جو انگلیاں ہیں وہ جوتے کے کناروں سے ٹچ ہوتی ہوں، تو ایسی صورت میں جب ناپاکی نہ ہو اور انگلیاں ٹچ ہو جاتی ہوں، آخری سرے پر آ جاتی ہوں اور زمین پر وہ جوتے رکھے ہوئے ہیں سجدے کے اندر، تو ایسی صورت میں نماز کی اجازت ہوگی۔ اور اگر یہ شکل پیدا نہیں ہوتی ہے، یعنی آپ کی انگلیاں زمین تک نہیں آتی ہے، جیسے کہ ہمارے زمانے میں جو جوتے ہیں آگے نوک نکلی ہوئی ہوتی ہے، بارڈر دور ہوتی ہے، انگلیاں پیچھے ہوتی ہیں، اگر ایسے جوتے پہن کر نماز پڑھیں گے تو سجدے کے اندر جن اعضاء کا زمین سے لگنا ضروری ہے ان میں پیر زمین سے نہیں لگیں گے تو پھر نماز ہوگی نہیں، اس لیے اس کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ تو جوتے نرم ہوں، آگے تک انگلیاں ہوں زمین پر رکھنے میں، وہ جوتے فولڈ بھی ہو جائیں اور یہ یقین ہو کہ وہ کنارے تک انگلیاں آئی ہوئی ہیں، ایسی صورت میں جب ناپاکی نہیں ہوگی تو نماز ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ یہاں ذہن میں رکھیں۔ اور مخصوفتین کا دو باتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ پتلا چمڑا ہوتا ہے تو وہ چمڑے کو چمڑے کے ساتھ میں سی دیا تاکہ نیچے جو سول ہے وہ موٹا ہو جائے، جب موٹا ہو گیا تو اس کو پہنا، علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح چپل پہنی۔ اور دوسرا ترجمہ ہے کہ وہ استعمال کرتے کرتے پرانی ہو گئی تھی، پھٹ گئی تھی، تو آپ نے اس کے اندر جو تو وہ لگوا لیا، کیا کہتے ہیں، پیوند۔ اب یہ پیوند لگانے کا ہمارے زمانے میں رواج ختم ہو رہا ہے کہ چپل ٹوٹتی ہے تو پھر اس کو رخصت ہی کر دیتے ہیں، دعا میں یاد ہی کر دیتے ہیں، اب سیدھے نئی چپل ہی لے لی جاتی ہے۔ پہلے ہمارے بچپن کے اندر بھی ہم لوگوں نے چپل پہنی تو اس میں پیون لگانے کا رواج تھا، جوتوں کے اندر بھی پیون لگانے کا رواج تھا، اور موچی ہر نکڑ پر، محلے کی گلیوں پر، راستوں پر مل جایا کرتے تھے۔ اب موچیوں کو ڈھونڈنے نکلنا پڑتا ہے، بہت مشکل سے، کہ یہاں بیٹھتا تھا مکہ پیلیس کے پاس میں، وہ بھی رخصت ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس کام نہیں آتا ہوگا تو بیچارے کو جانا پڑا یہاں سے۔ اگر ہم اپنے جوتے ریپیئرنگ کراتے، اگر ہم جاتے اس کے پاس پالش کراتے، پہلے تو چمڑے کا ہی رواج نہیں ہے۔ سب سے زیادہ بڑا مسئلہ کیا ہے؟ چمڑا ہی نہیں پہنتے ہیں، چمڑا نہیں پہنتے تو پالش بھی نہیں کراتے ہیں۔ اچھا، دوسرا کہ پیوند لگانے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں عزت جاتی ہے، ہمارے زمانے میں عزت جاتی ہے، جبکہ پیوند لگی ہوئی پینٹیں ہمارے کو دے رہے ہیں بوٹکس والے، تو وہ ہمارے لیے شرف کی بات ہو جاتی ہے، وہ یہ فیشن ہے۔ اور بڑی بات نہیں ہے اگر کسی ہیرو نے کسی فلم کے اندر پیوند لگا ہوا جوتا پہن لیا تو پھر ہمارے لیے عزت کی بات ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیوند لگا ہوا جوتا پہنا، چپل پہنی، جوتا مطلب اس زمانے کی بات، جوتا تو تھا ہی نہیں، چپلیں تھیں، چپل پہنی آپ نے پیوند لگا کر، لیکن آپ کی اتباع میں ہم نہیں کریں گے۔ ہاں، لیکن کوئی اگر دوسرا کوئی جس کا فیشن چلتا ہو مارکیٹ کے اندر وہ لگا کر آ گیا تو پھر ہمارے لیے شرف کی بات ہو جائے گی اور پہنیں گے ایسا جوتا۔ اچھا، مہنگا سے مہنگا خریدیں گے اس کو، باقاعدہ پینٹ اچھی تیار ہوتی ہے، پھر اس کو پھاڑتے ہیں، پھر پھاڑنے کے بعد پیوند لگاتے ہیں، اس کا ظاہر سی بات ہے کہ صحیح تیار ہوئی، اس کو پھاڑا، محنت لگی، پھر محنت کا اس پہ جو پیوند لگائیں گے اس کی محنت لگے گی، تو اس کا پیسہ بھی انکلوڈ ہوتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، اس کے اندر اس کا بجٹ بڑھ رہا ہے، لیکن پیوند لگی ہوئی پینٹ کا زیادہ پیسے دے کر استعمال ہم کر رہے ہیں، کیوں؟ فیشن ہے، چل رہی ہے، لوگ پہن رہے ہیں، تو بوٹی کمل اس طرح اگر ہمارے پاس آ رہا ہے ہم پہن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عامل بنا دے، عمل کرنے والا بنا دے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہمیں نصیب فرما دے۔ سنت کا جو دور ختم ہوتا جا رہا ہے اس کو دوبارہ رواج نہیں دیں گے وہاں تک ہماری زندگیوں میں فرائض کے اندر چمک نہیں آئے گی۔ آخری دور میں حضرت امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو امام مہدی کے ہاتھ پہ کوئی جادو نہیں ہوگا۔ امام مہدی جو پوری دنیا کے اندر اس وقت کفر کا دور دورہ ہوگا اور 7 سال کے اندر اسلامی خلافت کو قائم کر دیں گے، تو ہوگا کیا ان کے ہاتھ میں؟ اس وقت بھی مجاہدین اپنے اپنے علاقوں کے اندر بہت سامنا کر رہے ہوں گے کفر و شرک کا، باطل طاقتوں کا، لیکن اس کے باوجود بھی فتح نہیں ملے گی۔ اور ادھر حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے اور مجاہدین ان کے ساتھ آ ملیں گے اور ان کو
فتح چٹکیوں میں ملنے لگ جائے گی۔ وجہ کیا ہوگی؟ اس میں لکھا ہے علماء اکرام نے، محدثین اکرام نے، کہ وہ سنتیں جو چھوٹی چھوٹی ہوں گی اور جنہیں لوگوں نے چھوڑ رکھا ہوگا، ان سنتوں پر عمل کو عام رواج دے دیں گے۔ بس یہی پاور ان کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اسی کے بیس پر پوری دنیا کے اندر وہ اسلامی سلطنت کو قائم فرما دے گی۔ تو سنت بہت چھوٹی سی ہوتی ہے۔ پانی کے پینے کھڑے ہوتے ہیں تو پانی پینے کے لیے ہم کھڑے کھڑے پی ڈالتے ہیں، ایک چھوٹی سی سنت ہے، سوچئے کہ ایک چھوٹی سی سنت ہے، لیکن مجھے عمل کرنا ہے اس کے اوپر۔ جب ہم ٹوائلٹ جا رہے ہیں، بہت زور سے لگی، جانا ہی ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، کوئی نہیں جائے ایسا تو ہوگا ہی نہیں۔ جب جانا ہی ہے تو سنت کے مطابق کیوں نہیں جائیں؟ ٹوپی نہیں لگاتے، گھر میں ہم جاتے ہیں تو ٹوپی نہیں لگاتے، سر کو ڈھانپ کر جائیں، بہت ساری بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ جائیں تو چپل پہن کر جائیں، دایاں پیر نہیں بلکہ بایاں پیر اندر داخل کریں، اور نکلتے وقت دایاں پیر نکالیں۔ یہ آداب کے ساتھ جائیں، ان سنتوں کے ساتھ جائیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ باتھ روم کے اندر اور ٹوائلٹ کے اندر جانے کی وجہ سے جو وبائیں آتی ہیں اور جو پریشانیاں اور جو مصیبتیں آتی ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ اس میں کیا رکھا ہے، ارے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث جب پڑھا، بسم اللہ کہہ دیا، یہ تمام شیاطین سے آڑ ہو گئی۔ عام طور پر جو سروں میں چوٹ آنے کے واقعات ہوتے ہیں وہ باتھ روم کے اندر ہوتے ہیں۔ عام طور پر کیا ہوا، باتھ روم میں گئے پیر پھسل گیا، کیا ہوا، باتھ روم میں گئے اور پتہ نہیں کیا ہوا، بند تھا، دروازہ توڑ کے نکالا، سر میں چوٹ تھی۔ یہ سب حالات آئے دن کے سن رہے ہیں کہ نہیں؟ برین ہیمریج ہو گیا اس کو، وہ کوما میں چلا گیا۔ کتنی چھوٹی سی سنت تھی جو ادا کرنی تھی، اس پر عمل نہیں ہوا۔ شیطان کا کام ہی ہے نقصان پہنچانا۔ وہ رعایت نہیں کرے گا کہ دعا پڑھے بغیر آ کے دعا پڑھ کر آ، میں ہر حال میں تجھے فائدہ ہی پہنچاؤں گا، نہیں۔ وہاں پر وہ شیاطین بیٹھتے ہیں جو نقصان پہنچاتے ہیں، اور نقصان پہنچانے کا کام ہی ہے ان کا۔ آپ ادھر چوکے ادھر کام دکھایا۔ بس اس کو آپ مثال سے سمجھیے کہ جیسے ایک وائر ہوتا ہے اور کرنٹ کا وائر ہوتا ہے، اس میں کرنٹ دوڑ رہا ہے، اس کا چھیڑا لٹکا ہوا ہے، اس میں اگر آپ کا خالی ٹچ ہو گیا، ٹچ بھول سے، تو کیا رعایت کرے گا وہ کرنٹ مارنے میں؟ نہیں، کرنٹ لگنا ہی ہے۔ بس جیسے وہ کرنٹ کا وائر جب بھی ٹچ ہوگا تو کرنٹ مارے بغیر نہیں رہے گا، ایسے ہی شیاطین بھی آپ کو نقصان پہنچائے بغیر نہیں رہیں گے۔ دیر سویر سے ہی نقصان پہنچائیں گے اگر آپ نے عادت ڈال لی ہے تو۔ ابھی نہیں ہوا ابھی تک ایسا تو یہ مت سوچئے کہ کچھ نہیں ہوگا، ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بعض وجوہ کی بنا پر حفاظتیں ہوتی رہتی ہیں، تو اپنے آپ کو سنتوں کا پابند بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا